برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کرنا۔ اللہم صل علی۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، ویسے تو سب لیکن جو آج موجود ہیں میرے مالک، ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ اوکھے نہ ہو تو ایک باری وقت صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی۔ اجازت ہے بات شروع کی جا سکے؟ میرے مولا آپ لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آتے ہوئے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی۔ طبیعت ہے جناب کی بات شروع کی جا سکتی؟ کوئی دوسری بات نہیں، بالکل گھر والا ماحول ہے اور گھر والی بات ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ بات کہاں جاتی ہے۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، ارباب دانش، ارباب ذوق، اہلیان مجلس مظلوم کربلا، جھوٹ، دھوکہ، بغض، اناد اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت، سچائی کے جس جزیرے پر آ کر پرسکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کے۔ طبیعت ہے آپ لوگوں کی بات تھوڑی کی جائے؟ گزارش کی ہے کہ بے چین اور پریشان انسان بلکہ انسانیت جس گوشہ سکون میں اطمینان محسوس کرے اسے مجلس حسین کے۔ ایسے ہی 6 مصرے میرے لبوں پہ آ گئے، میں چاہتا ہوں کہ بات کرتا چلوں۔ مصرے عرض کر رہا ہوں کہ حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے، حسین سب کو کہاں
کیا حال ہے؟ حسین دستیاب کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اویلیبل ہونا، میسر ہونا. گزارش کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حسین ہر کسی کی سوچ میں آتے ہی نہیں. اب تنگ نظر بندے سے بات بھی نہیں ہے، مصرع ہی ایسا ہے. حسین سب کو، جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے ایک بولے میری مرضی کا بولے میں راضی ہوں. حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے؟ کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے. یہ کرسی مجھے قریب کر دیتے ہیں؟ مہربانی. حسین سب کو کہاں، مصرے کا وزن کرنا، حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے؟ کہیں ببول کے اوپر. آپ اگر فون رکھ دیں، جو میں یہاں کہہ رہا ہوں وہ سنیں. بعد میں سننے کے لیے ویڈیو بن رہی ہے، ابھی آپ مجھے سنیے، براہ راست میں آپ سے بات کر رہا ہوں. حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے؟ کہیں ببول کے اوپر. بھائیا میں نے دیکھی، کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے. میں چوتھا مصرع یار پڑھنا چاہتا ہوں، پلیز آپ لوگ اچھے سے سنیے گا. کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے، بعید عشق بنے بو تراب ہوتا ہے. کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے. میں اب جو پڑھنا ہے وہ آپ کو ایک بار نکال لوں. کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے، بعید. مصرع دہرانے کا، حوصلہ افزائی کرنے کا شکریہ. میں چوتھا مصرع ایک ایسا جس پہ آپ لوگوں کے چہرے دیکھنا چاہ رہا ہوں. کہاں حسین سمجھ میں نہیں آتے. آپ کو کہا ہے نا تھوڑی دیر پہلے کہ ہر کوئی آ ہی نہیں سکتا، یا ہر کسی کی سوچ میں امام حسین آ ہی نہیں سکتے. کس کی سوچ میں نہیں آ سکتے؟ چوتھا مصرع سنیے. حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے، کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے. مصرع بعید عشق بنے بو تراب ہوتا ہے، اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے. کیا بات ہے یار، ارے بھائی کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ. اگرچہ خون ذرا بھی. گھبرا کے کیوں بیٹھے ہیں؟ یا علی کر باب مدا شاوری یادن. میں مولا دا نہ چاہواں تو تھوڑا جا خوش ہو کے ہاتھ چاہ نہ کر مال. اگرچہ خون ذرا بھی. کتنا پیارا مصرع تھا خدا کی قسم. اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، پے خراج طہارت. اب یہ جو سامنے بیٹھے ہو تم نے بولنا میرے ساتھ، یہ 3 4 5 6 7 جتنے بھی جوان، سارے ہی جوان ہیں. ذرا بھی خراب ہو، پے خراج طہارت یہ کام کر لینا، ادب سے ماں کو جا کر سلام کر. ایک مصرع ہے، ادب سے ماؤں کو جا کر سلام. باب مجمع انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، ماحول اچھا ہوتا گیا. میں اپنے بعد والوں کو ممبر دے دوں گا. میں اصل میں قبلہ علی ناصر صاحب کے پڑھنے کے 5 منٹ تک وہاں کھڑا رہا ہوں. وضو کرنا تھا مجھے اور پانی نہیں تھا میرے پاس، ورنہ میں پہلے آ جاتا. مصرع کلام بالکل پہلی بار جناب آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں. ہاتھ کھول کے میرا ہاتھ کھولیں گا تو اٹھن گے، بد دے رہے تو بد رہیں گا. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ ردیف ہے، ملتا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے کیسے کیا کیا ملتا ہے. الف کا قافیہ. مصرع ہے کہ نہ قہقہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے. کیا مصرع پڑا ہے آپ کے سامنے؟ قہقہا. یہ جو آپ قہقہا لگا کے ہنستے ہیں نا، عمیر نجمی نے کہا تھا رنگ اڑ جائے تو ظاہر ہو پلستر کی نمی، قہقہا کھود کے دیکھو تو تمہیں آہ ملے.
نہ کہہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے. میں پڑھ پہلی بار رہا ہوں، مجھے نہیں اندازہ مجھے کیسے پڑھنا ہے، بالکل نہیں اندازہ. آپ لوگوں کو پسند آئے تو میری اتنی حوصلہ افزائی کرنا کہ کم از کم اس علاقے کا یا آپ لوگوں کے چہروں کا اعتماد رکھ کے میں دنیا میں کہیں اور پڑھ سکوں. اگر آپ لوگوں نے پہلی بار میں یہ چیز نہیں چلی تو پھر یہ بند ہے، اس کو جس نے نہیں سننا پھر بند ہی رہے گی. نہ اس لیے ذرا میرے ساتھ محنت کرنا. نہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے، سکون دل کو غم کربلا سے ملتا ہے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل ہے. یہ جوانی سلام. میرا بھائی اگر ہاتھ اٹھ سکے تو شرما کے نہیں بیٹھنا، ذکر علی میں شرما کے نہیں بیٹھتے. تھوڑے تھوڑے اگے نہیں آ جاندے، تھوڑے تھوڑے میں بیٹھے بیٹھے میں تھوڑے دیر میں پھر کہتا ہوں تسی تھوڑے دیر آ جاؤ اگے بیٹھے بیٹھے اپنے آپ نو جنبش دیو تھوڑی سی. نہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے، سکون دل کو تھوڑا تھوڑا میرے قریب آ جائے گی، سکون دل کو غم کربلا سے ملتا ہے. آپ لوگ بیٹھے ایسی جگہ پہ ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھا خاصا سفر کرنا پڑے گا، بس ٹھیک ہے، سکون وہاں بیٹھ کے اپنی کمی پوری کیے رکھیے گا. سکون دل کو غم کربلا. ایک لفظ ہے نقش پا، انج ہو جاؤ تھوڑا، انج 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 ہو وہ اندر نو. ایک لفظ ہے نقش پا، یہ جگہ بڑی بہتر ہے. نقش پا، نقش پا کہتے ہیں پیر کے اس نشان کو جو ریت پہ پاؤں رکھنے سے پڑتا ہے. عرب کے وہ لوگ جن میں میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کے سلسلے میں آئے تھے، وہ کوئی جاہل نہیں تھے. انہیں جو بدو کہا جاتا ہے وہ کسی اور وجہ سے کہا جاتا ہے. یقین کیجئے وہ اتنے ذہین لوگ تھے کہ وہ نشان قدم دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ صحرا میں پیر کا نشان مسافر کا ہے یا ڈاکو کا ہے. آپ کو بولنا چاہیے تھا، پیر کا نشان بھائی جان بولنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو. میرے اتنا قریب بیٹھے تھوڑا سا نشان قدم دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ نشان ڈاکو کا ہے یا مسافر کا. آپ ان لوگوں کو جاہل نہیں کہہ سکتے میرے اہل سنت شیعہ بھائیوں، جو لوگ اونٹ کے منہ سے نکلنے والی جھاگ دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اس اونٹ نے کس بستی کی گھاس کھائی ہے. کتابت مجھے کرنی نہیں ہے، تلاڑا صاحب میرے سے پہلے پورا گھنٹہ آپ کا یقیناً تفصیل سے آپ سے بات کر گئے ہوں گے. وہ لوگ جاہل نہیں تھے جو اڑتے ہوئے پرندے کے پر دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ گھونسلے سے آ رہا ہے یا گھونسلے کو جا رہا ہے. یہ یہودیوں کا پروپیگنڈا تھا کہ رسول نے جاہلوں سے اپنا آپ منوایا. میرے آقا نے بدو بلکہ بے وقوف جاہلوں سے اپنا آپ نہیں منوایا، ابو جہلوں سے اپنا آپ منوایا. جاہل اور ابو جہل میں خاص فرق ہوتا ہے. ہاں 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 بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے تو گل یاد راسی جتھے یاد آئی. جاہل میں اور ابو جہل میں بھائی جان آپ تو خیر بھائی ہیں میرے بڑے، جاہل میں اور ابو جہل میں فرق ہوتا ہے. میں دونوں میں فرق آپ کو، ویسے تو بولنے میں تو تقریباً کام سیم ہی ہے، لیکن جاہل اور ابو جہل میں علامہ نسیم عباس رضوی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے فرق ایسے ہوتا ہے کہ جاہل وہ ہوتا ہے جو کچھ نہ جانتا ہو، جو عالم کے مقابلے میں جاہل. عالم وہ جس کے پاس علم ہو، جاہل وہ جس کے پاس جہالت ہو. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جاہل عالم کے مقابلے میں ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ اس کا متضاد ہوتا ہے. جاہل وہ ہوتا ہے جو کچھ نہ جانتا ہو، لیکن اگر اسے بتا دو تو وہ مان لے. کچھ نہ ہاں 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 کچھ نہ جانتا ہو لیکن اگر اسے بتاؤ تو وہ مان لے، وہ ہوتا ہے جاہل. سب کچھ جان کر جاہل بننے والا ابو جہل ہوتا ہے. جنہوں پتہ ہوئے کہ میں ماڑا کر رہا تو پھر بھی کیتی جاوے. گزارش آپ لوگ میری سمجھ لیں. جاہلوں سے میرے آقا نے اپنا آپ نہیں منوایا، ابو جہلوں سے اپنا آپ منوایا. یقین جانیے، یقین جانیے. مقدمین کی فکریں ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا اپنا آپ منوایا، ایسا اپنا آپ منوایا کہ خود جھوٹے تھے انہیں سچا مانتے تھے. خود بد کردار تھے انہیں صاحب کردار مانتے. واپس آئیے. نہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے. اب یہ آدھے منٹ کا ٹرن تھا یا میں سیرت النبی شروع کرتا یہ کلام پڑھتا. نہ کہوں نہ خوشی کی. نقش پا پتہ چل گیا جے، پیر دا او نشان جیڑا پیر رکھن نال مٹی چ نظر پہ جاوے اسے کہتے ہیں نقش پا. اب مصرع سنو. نہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے.
سکون دل کو غم کربلا سے ملتا ہے تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اسی کو دیکھ کے یوسف سدا سنورتے ہیں، وہ آئینہ جو تیرے نقش پا سے ملتا ہے۔ کیا بن گئی ہے؟ اچھا ہوا تھا پڑھا۔ اچھا جی، نہ کہو نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے۔ برادران اہل سنت مجلس میں بیٹھے ہیں جناب، اسی کو دیکھ کے یوسف سدا سنورتے ہیں، وہ آئینہ جو تیرے نقش پا سے، وہ آئینہ جو تیرے نقش پا سے۔ میں ترکیبی حوالے سے شعر پڑھ رہا ہوں، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ وہ آئینہ جو تیرے، اچھی اردو بول رہا ہوں، وہ آئینہ جو تیرے نقشے سواد ہے یہ ڈنگر باٹے خدا دی قسم ہے کہ مصر پڑھ کے رک جاواں تے تواڈے چہرے ویکھاں۔ وہ آئینہ جو تیرے نقش پا سے ملتا ہے، منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، چراغ مدحت غازی بجھا نہ پاؤ گے۔ ہائے 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 بھائی کیا بات ہے، آپ کے سمجھنے کو میں سلام کرتا ہوں، یقین جانیے خرید لیا آپ نے۔ میں اتنے مجمع میں صرف یہ مسکراہٹ ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کوئی ایسا چہرہ مل جائے جو ایسے مسکرا کے مصرے کی قیمت دے دے۔ چراغ مدحت غازی بجھا نہ پاؤ گے، یہ مصرع لٹریچر میں اپنی جگہ پہ کمپلیٹ ہے، لیکن سونے پہ سہاگا کرنے کے لیے میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھ لیں کہ چراغ سے بات جا کہاں پہ رہی ہے، نہ کہو نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے سکون۔ یار ہاتھ ہیں تو اچے ہو من، ہن جس بندے دی بائیں نہ ہوے انہوں کی آکھاں میں داد دے۔ سکون دل کو غم کربلا سے، فضا سے ملتا ہے، سکون دل کو غم کربلا سے ملتا ہے۔ منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اسی کو دیکھ کے یوسف سدا سنورتے ہیں، وہ آئینہ جو تیرے نقش، بابا جی مصرع آ رہا ہے، بھائی جان مصرع آ رہا ہے، نقش پا سے، میں صدقے جاواں، نقش پا سے ملتا ہے۔ منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، چراغ مدحت غازی بجھا نہ پاؤ گے، کیوں کہ اس کا شجرہ علم کی ہوا سے ملتا ہے۔ تیرے مقدر دی گل ہے، میری اتنی ذمہ داری ہے کہ میں اچھا ہاں یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ آوازیں سلامت رہے، یہ مسکراہٹ برقرار رہے، پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، بھائی سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ۔ چراغ مدحت غازی بجھا نہ پاؤ گے۔ اچھا ہن تیری واہ دی قسم شعر پہ پڑھدا، مولا دی قسم نہیں پڑھنا، تیری ہن اس واہ دی قسم پڑھدا پیا تے روی میرے نال ہی ہن، اے مہربانی کریں انج نویں کہ میں اگا ٹور کے پیچھے کدیں اور نکل ونجے۔ وہ آئینہ جو تیرے نقش پا سے ملتا ہے، سکون دل کو غم، میں پڑھ ہی پہلی بار رہا ہوں، سکون دل کو غم کربلا سے ملتا ہے، نہ کہو نہ خوشی کی فضا سے۔ آپ پہلے سنت بھائی ہیں، میں ایک شعر آپ کو گفٹ کر رہا ہوں۔ میرے بھائی اتنا کام، میں پہلے تو آپ کا ویلکم کرتا ہوں کہ آپ امام حسین کی مجلس میں آئے ہیں۔ میرا ہمیشہ سے طریقہ رہتا ہے دوسرے مکاتب اسلامی کے لوگ جس وقت امام حسین کی فرش عزا پہ آتے ہیں، میں سب سے پہلے خود مہمان بھی ہوں تو میں پلکیں بچھا کر ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ وہ لوگ امام حسین کا ذکر سنیں۔ ممبر پہ کھڑا ہوں تو میری اتنی ذمہ داری بنتی ہے۔ میرے بھائی میں کوئی مطالبہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں، آپ بھائیو ہمارے تشریف لائیو، کرنا صرف اتنا ہے کہ جس وقت اپنے بھائیوں میں واپس جانا ہے نا، انہیں ایک شعر سنانا ہے، آج کی پوری مجلس سے یہ ایک شعر اپنے ساتھ لے جانا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ ریئیکشن کیسا تھا۔ مصرع علی یہ بات اپنے قد سے بڑا پڑ رہا ہے، مصرع عرض کر رہا ہوں، نہ کہوں نہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، جو سمجھے گا اس کی معراج ہے، جو نہیں سمجھے گا اسے سوری پہلے کر رہا ہوں۔ شعر بڑا ہے، شعر اچھا ہے، شعر غور سے سننے والا ہے، مہربانی کرنی ہے۔ نہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے، سکون دل کو غم کربلا سے ملتا ہے، اسی کو دیکھ کے یوسف سدا سنورتے ہیں، وہ آئینہ جو تیرے نقش پا سے ملتا ہے، چراغ مدحت، جاگنا میرے بھائیو، بجھا نہ پاؤ گے کہ اس کا شجرہ علم کی ہوا سے، کہ اس کا چراغ نہیں بجھے گا کیونکہ اس کا تعلق ہوا سے ہے۔ اب یہی تو شاعری کا کمال ہے، ورنہ ہمیشہ سے جب سے دنیا بنی ہے ہوا چراغ کی دشمن ہے اور چراغ اندھیرے کا دشمن ہے۔ اب یہ اصطلاحی ماڈرن زمانہ آ گیا، ماڈرن شاعری آ گئی، اب یہ چیزیں رہ پیچھے گئی ہیں اور علی یہ بات اسکری جائے کہاں پہ کہ میں اس زمانے میں ہوں، میں جس معاشرے کا بندہ نہیں ہوں، میرے ساتھ تھوڑا سا تعاون کیجئے گا۔ وہ آئینہ جو تیرے نقش پا، داد نہیں مانگ رہا، صرف مجھے ریئیکشن بتانا ہے، مجھے مصرع سننے کے بعد بتانا ہے کہ محسوس کیسا ہوا، اور لے کر چلے جانا ہے کہ شیعوں کے ہاں گیا تھا مجلس میں، وہاں سے یہ بات ملی ہے، یہ لے کے آیا ہوں۔ وہ آئینہ جو تیرے نقش پا سے ملتا ہے، روٹھتا ہے کوئی تو روٹھے، میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، وہ خون
وہ خون کر دے جو ایک دن میں کربلا تعمیر، وہ ہاجرہ سے نہیں فاطمہ سے ملتا۔ جو نہیں بولا وہ نہیں آیا مجلس میں، اس سے بڑا مصرع تاریخی حوالے سے تھا ہی نہیں میرے پاس۔ جی کراں میں جی کراں وہ خون۔ عباس بھائی مصرع پڑا تھا یار، یہ پیچھے والا مجمع یار پلیز تھوڑا سا تعاون کیجئے گا۔ وہ خون مصرع ہو گیا بھائی جان، شعر ہو گیا ہے خدا کی قسم۔ وہ خون کر دے جو ایک دن میں کربلا تعمیر، پیر فلک شعر ہے، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے تھے۔ وہ خون، ماحول بڑھ نہیں گیا۔ وہ خون کر دے جو ایک دن میں کربلا تعمیر، وہ ہاجرہ سے نہیں وہ ہاجرہ سے نہیں۔ شاوری پریشان ہو رہے سن کہ جلدی ممبر تے جاؤ، عوام اٹھتی پئی ہے تے میں ہن وضو کیتے بغیر کیویں آ سکدا سا، میرا ٹائم ہی اتنے لگیا سارا۔ نہیں رول اصول تو زندگی کا توڑا ہی نہیں جا سکتا، مجمع سارا بھی چلا جاتا بے وضو کیسے ممبر پہ آتا۔ وہ ہاجرہ سے نہیں فاطمہ سے ملتا ہے، سکون دل کو غم کربلا سے ملتا ہے، نہ کہو نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے۔ شیر ڈکی بیٹھا ایک تے جان بوجھ کے سی چوتھے نمبر تے رکھے آخری تے، جان بوجھ کے رکھے آخری تے، تسی ویکھنا ہے کہ شیر کیسا ہے۔ نہ کہو نہ خوشی کی فضا سے، مولا پتر دی زندگی کرن، مولا بچے دی زندگی کرن، نہ کہو نہ خوشی کی فضا۔ ایسے ہی ہوتے ہیں زمانے، خدا کی قسم یہ ایسے ہی بڑوں کی جھولیوں میں بیٹھ کے ذکر حسین سنا جاتا ہے اور پھر بعد والوں کی ایسی تربیت کی جاتی ہے۔ نہ کہو نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے، سکون دل کو کھول دے ہاتھ، کھول دے ان ہاتھوں کھول دے خدا دا واسطہ، سکون دل کو غم کربلا سے ملتا، نہ کہو نہ خوشی کی فضا سے ملتا۔ تسی سنیا ہونا ہے کہ کسی بندے دے بھڑے دن آئے ہون تے انہوں اشارتاً آکھیا جاندہ ہے کہ دھیان کریں وہ بندہ تین لب رہا ہے۔ میں انہوں جان بوجھ کے تھوڑی بولی وہ فلانا جڑا وڈا بندہ ہے وہ تین لب رہا ہے، وہ تیری تاک ہے، وہ تین لب رہا ہے۔ نہیں میں ایک دنیا کی مثال دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، مثال۔ یہ تو زمانے کی اصطلاحیں ہیں نا۔ نہ کہو نہ خوشی کی فضا سے ملتا، یہ لب تو نہیں رہا ویسے تو، نہ کہو نہ خوشی کی فضا سے ملتا، سکون دل کو غم کربلا سے ملتا ہے۔ مصرے کا وزن کیجئے گا، اصطلاح ہے کہ وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے بھائی جان، وہ بندہ آپ کی طاق میں ہے، ذرا احتیاط رکھیے گا۔ پہلے مصرے پہ رکوں گا، چہرے دیکھوں گا، آپ لوگ سمجھیں گے تو شعر پڑھوں گا، نہیں تو اس کو سکپ کر دیں گے۔ میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں ذرا سی احتیاط، وہ اس لیے کہ تبسم علی اصغر تیری تلاش میں ہے۔ نہیں 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 نہیں، تبسم علی اصغر بھیا میں کہتا ہوں تھوڑا سا اطمینان، مجھے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ چاہیے، خدا کی قسم ہے، آپ بیٹھے میرے سامنے دل بڑا ہو جائے گا اور کچھ نہیں ہے۔ تبسم علی اصغر تیری اور جناب غازی کی تلوار کی بات نہیں کی، مولا علی کی تلوار کی بات نہیں کی، جناب علی اکبر کی جوانی کے حملوں کی بات نہیں کی، کہیں نہیں۔ تبسم علی یار نہ بچے تھے قابو کرو خدا دا واسطہ، نہیں کھیڑ بن گیا ممبر، تب بیٹا بھی یہیں سے اٹھنا نہیں ہے، مہربانی کرنی ہے۔ تبسم علی اصغر تیری تلاش میں، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ پڑھ پہلی بار رہا ہوں، میں نے کہا تھا انہوں نے سنا تو آگے پڑھیں گے، نہیں سنا رکھ دیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ قافیہ چل رہا ہے، فضا سے ملتا ہے، کربلا سے ملتا ہے، وہ آئینہ جو تیرے نقش پا سے ملتا ہے، کہ اس کا شجرہ علم کی ہوا سے، کہ اس کا شجرہ علم کی ہوا سے ملتا، وہ ہاجرہ سے نہیں۔ ارے وہ یار پھر یہ کیمرہ بندہ بتائیے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، میں خبردار کر رہا ہوں، وہ خون کر دے جو دن بھر میں کربلا تعمیر، وہ ہاجرہ سے نہیں فاطمہ سے ملتا ہے۔ تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، تبسم علی اصغر تیری تلاش میں ہے، کوئی تو کام تیرا ہرملا سے ملتا ہے۔ بیٹھا ہو کوئی مشکل بات کا خریدار، جس کے اندر ہے حسین اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، میرے مولا سلامت۔ سر شاعری ہو رہی ہے،
وہ خون کر دے جو ایک دن میں کربلا تعمیر. اچھا شعر پڑھا تھوڑا. کوئی تو کام تیرا حرملا سے. میرے مولا آپ لوگوں کو ہمیشہ شعر آ رہا ہے، اگر کہیں تو پڑھو. ہر شعری آپ نے اچھا سنا ہے، یہ چھوڑ دیا تھا. اے نعرہ مارن تک مہربانی کرنی ہے، تھوڑا جا زوم چھیک کے بنانی ہے ویڈیو. اچھا میں سمجھ گیا ہوں. آپ نے اچھا کیا، آپ نے اچھا کیا. اگلا شعر میں سمجھ گیا ہوں. نہ کہو نہ خوشی. میں نا بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، اور آپ یقین کیجئے آپ جیسے کچھ یہ چہرے بیٹھے ہیں جن کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں. یہ شعر اس کی بات کر رہا ہوں. میں چھوڑ چکا تھا لیکن شعر اچھا ہے، شاید ضائع نہیں کرنا چاہیے. لطف والا شعر ہے، مجھے آپ سے داد نہیں چاہیے. آپ سر دھنے، میں اس پہ راضی ہوں. کوئی تو کام تیرا حرملا سے ملتا ہے. ہائے مصرع پڑھ رہا ہوں. غم حسین میں نکلے ہو کیا کہ اے تارو. کتنے دل سے مصرع پڑا تھا خدا کی قسم. لہجہ ضائع کر کے آپ کو اچھا لگے گا ہمارا. غم حسین میں نکلے ہو کیا، غم حسین میں نکلے ہو کیا. بابا جی میں نے قیمت چاہی دی اس مجمع تو ایڈا چنگا مجمع نہ بنیا میں نہیں سی منگنی. ہن چاہی دی میں کیا کرا، اتنا چنگا ہو کے جو چپ کر جان تو پھر دل تو تروڑن والی گل ہوئی. کوئی تو کام تیرا حرملا سے مل. ہائے ہائے ہائے. غم حسین، آرٹسٹ بندے سے بات کر رہا ہوں یار. غم حسین میں نکلے ہو کیا کہ اے تارو، تمہارا حسن کچھ اشک عزا سے ملا. پکی گل ہے. شیخوپورہ کا مجمع فرما رہے ہیں، اور شیخوپورہ کا مجمع سن سکتا ہے. کوئی اچھا پڑھنے والا ہو تو لیں جی، سکون دل کو غم کربلا سے ملتا ہے. میں کلام پیچھے کر کے پھر کڈیا ایک شعر علی بھی رہندا جی. ہن ویکھدے ہیں کہ کام کتنے جاندا ہے. سکون دل کو غم کربلا سے ملتا ہے. اب آپ لوگ شعر ذاکری سننے سمجھنے والے لوگ ہیں، اور آپ نے شیخوپورہ کی پھر ایک وہ اسپیشل چیز بھی بتا دی ہے. شعر سنیے. مصرع کوئی تو کام تیرا حرملا سے ملتا ہے. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ عجیب راز ہے. میں مہربانی میں نے کلام بند کیا ہے، انہوں نے بولا ہے تو دوبارہ لکھ کے نکالا ہے. عجیب راز ہے، عجیب راز ہے یہ لہجہ سلونی بھی. خدا کا ان سے تو ان کا خدا سے ملتا ہے. تواڈے مقدر دی گل ہے، تواڈے مقدر دی گل ہے.
تھوڑی جی داد میرے وال بھی ٹور دیو اور مہربانی ساری سجے کھبے دیتی جاندے جے کرمال مولا تواڈی خیر کرن امام زمانہ تواڈی خیر کرن ساری رائٹ لیفٹ ہی چلدی پئی ہے تواڈی ادھر ون وے ٹریفک ہے جی مصرع عرض کر رہا ہوں کہ حسین کیا کہا ہے یہ پیچھے والا مجمع کیا کہا ہے بھائی جان حسین خدا کی قسم کائنات آدم و عالم کا سب سے پورا اثر نام لفظ حسین سب سے تاثیر والا نام لفظ حسین مولانا بلال کاظمی صاحب رہ کے یاد آ رہے ہیں فرما گئے تھے دل بلال پہ افشائے راز ہو جائے پلک جھپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے میرے خدا مجھے بس اتنی معرفت دے دے میں یا حسین کہوں اور نماز ہو کلام جی سناتے ہیں آپ کو اب کافی ٹائم کے بعد پڑھ رہا ہوں شروع کیا تھا لیکن پھر اس کے بعد رکھ دیا اب آج اتفاق سے عباس صاحب کے یہاں مجلس میں آئے ہیں تو اب آپ کو سناتے ہیں ٹائم لبے تو آ جا ویسے سنن عباس صاحب مولا زندگی کرن مصرع عرض کر رہا ہوں کہ اور میں ویکھو آ جاندے نہیں تسی میں ویکھو مصرع عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حسین کیا ہے حسین حر کو لفظ ہے اجالتا اجالتا کا مطلب ہے زندہ کرنا حسین حر کو پائے زندگی اجالتا ہے تکڑا نہیں ہے میں دو ترہ کرام پڑھ کے یا لی پتہ لشکر تو جتنا نیڑے بہ گئے ہوں بولنا تھوڑی مجبوری ہے حسین حر کو 1 2 3 یہ بھائی 4 5 6 یہ کچھ چہرے ایسے ہیں جن کے اعتماد پہ پڑھ رہا ہوں رویہ ہے میرے نال حسین حر کو پائے اب یہ جتنا اچھا کلام آپ نے سنا ہے اس کے بعد کوئی ڈھیلا کلام چن نہیں سکتا اب اس سے اچھا یہ مشکل ہی ہوگا حسین حر کو بابا جی پائے زندگی اجالتا ہے خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت ہاتھ کھول کے میرا بھیرا وہ جو پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری حسین حر کو پائے زندگی اجالتا ہے حسین حر کو پائے زندگی اجالتا ہے خدا وہی ہے جو مردے میں جان ساؤنڈ والے بھیا خدا وہی ہے جو مردے میں جان ہن مہربانی کرنی ہے میرے نال حسین حر کو ہائے ہائے 9 محرم سے پہلے حر مردہ تھا اب جو میں شعر میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے تشریح میں پڑھ دیا حسین حر کو پائے زندگی اجالتا ہے اب یا تو دونوں بھائی اکیلے رہ گئے یا پھر بڑی خیرات ہونے والی ہے لیکن میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھے تو آخر تک اٹھے نہیں اٹھنا تو پھر کسی کا بھی نہیں اٹھے گا حسین حر کو پائے زندگی اجالتا ہے خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے ارے مشکل حسین حر کو پائے زندگی اجالتا ہے حسین حر کو پائے زندگی اجالتا ہے خدا بہت اچھا مجمع ہو گیا ماشاءاللہ خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں میں لاکھ بار کروں میں کروڑ بار کروں آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں میں شام تک پڑھتا رہوں حسین حر کو پائے زندگی اجالتا ہے خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں خدا بہشت سے آدم کو بھی خدا بہشت آپ یقین کیجئے ابھی تک جو اسپیشل داد آ رہی ہے وہ بڑوں کی طرف سے آ رہی ہے اور ہم کلام ممبر پہ لاتے ہی وہ ہیں کہ ہمیں بڑے دعا کریں اب وہ جوانوں کے ہاتھ کا کام تو پھر اب چل ہی رہا ہے خدا 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 بہشت سے آدم کو بھی پھر کہہ رہا ہوں کہ پہلا مصرع ہی پورا مصرع ہوگا لیکن دوسرا پڑھنا پڑے گا اس سے پہلے پہ رکوں گا خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں اندھیرو اندھیرو تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو اے مصرع میں جان بوجھ کے انہوں نے پاسے ویک کے پڑھ سن جڑے میرے سامنے ہن تی صاحب بن کے بیٹھے ہیں
نہ 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 نہ، اندھیرو تم ادھر بات کی، اندھیرو تم ابو طالب کو. میں مصرع پڑھ کے خدا کی قسم ان لوگوں کی پوری باڈی لینگویج دیکھوں گا جنہوں نے تھی ہاتھ نہیں چایا. خدا دی قسم ہے انجے مجلس حسین اس کے جڑ چودھری بن کے پوے. اندھیرو تم ابو طالب، اس سے بڑا شعر نہیں ہے. پیر فلک شعر اس سلسلہ کلام میں اس سے بڑا مصرع نہیں آ رہا. خدا کی قسم جناب ابو طالب پہ میری پوری ذاکری میں اس سے بڑی بات نہیں ہے جو آج ڈھنگر باٹ میں عسکری کرنے جا رہا ہے. مصرے کا وزن کرنا حسین ہر کو پائے زندگی اجالتا ہے. خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے. حسین ہر کو بھی دوزخ سے کھینچ. جناب علی علیہ السلام، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں ہستیوں کا ذکر اگلے مصرے میں آ رہا ہے، لیکن ذکر آپ پردے سے رہا ہے. دونوں بادشاہوں کا ذکر ہوگا، مولا علی کا بھی اور سرکار رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی. دونوں کا ذکر ہے، پردے سے آ رہا ہے. آپ نے اشارے کو سمجھنا ہے. حسین ہر کو پائے زندگی اجالتا ہے. خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے. حسین ہر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں. جاگیے گا میرے ساتھ. خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اندھیرو، ارے اندھیرو تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ وہ چراغ ہے جو سورجوں کو پالتا ہے. تیرے مقدر دی گل جی کرام. اندھیرو تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو؟ اندھیرو تم ابو طالب کو، ہائے 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 ہائے، اندھیرو تم ابو طالب کو، بلکہ اٹھو اٹھو. اندھیرو تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو؟ ابھی میں نعرہ میں لگاتا ہوں، بلکہ نعرہ مل کے لگاتے ہیں. اب یا تو چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. نعرہ ایسے ہی لگے گا، اتنا ہی اچھا لگے گا. لیکن پہلے مصرع، جتنا بڑا شعر اتنا بڑا کیمرہ مین بندہ بتائیے گا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. اب آپ چہرے دیکھیے اور دیکھیے مصرع نے کہاں کہاں کیسا کیسا اثر کیا. حسین ہر کو بھی دوزخ سے، بلکہ پہلے تمام قافیے دیکھیے. اجالتا ہے، جان ڈالتا ہے. خدا بہشت سے آدم کو بھی، خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہماری شان تو دیکھو، ارے ہماری شان تو دیکھو کہ ہم فقیروں کو خدا نے پیدا کیا ہے، حسین پالتا ہے. جس کے اندر ہے حسین مل کے بولو حیدر حیدر. ہماری شان تو دیکھو کہ ہم فقیروں کو خدا نے پیدا کیا ہے، حسین. آپ یقین کریں میں نے کائنات سے آدم و عالم میں حسین سے بڑا کریم نہیں دیکھا. میں نے حسین سے بڑا سخی نہیں دیکھا. میں نے یقین جانے با خدا میں نے امام حسین سے بڑے دل والا، ایک اتنے بڑے دل والا بادشاہ جو اپنے دروازے پر مانگنے والوں کو دینے سے پہلے ان کی برادری بھی نہیں پوچھتا، جو یہ بھی نہیں پوچھتا کہ تم لوگ کس مذہب سے ہو. آپ نے وہ سن رکھا ہوگا بچپن سے، ہم بھی خدا کی قسم اماں مرحومہ کی جھولی سے سنتے تھے، محمد ان میں 4 ہیں، علی بھی ان میں 4 ہیں، حسن بھی ان میں 2 بنے، یہ دین کا وقار ہے. یہ سب کے بار بار مگر حسین ایک ہے. مطلب 14 معصومین میں بھی امام. میں کل جی اکاڑا اتفاقاً ممبر پہ میرے لبوں سے جملہ نکل گیا اور میرا جی چاہتا ہے کہ جہاں بات آ گئی اب کرتے چلیں. ڈاکٹر علامہ عباس ارشاد کے جملے ہیں. فرماتے ہیں امام کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جس کے ہاں ہو کچھ اور وہ کر دے کچھ. پیچھے والے بھائی میرے پیچھے ڈھیر مجمع ہے، آدھے سے زیادہ مجمع پیچھے بیٹھا ہے خدا کی قسم، جو ابھی تک مجلس سے بے حضور ہے. میں آپ لوگوں سے داد کا مطالبہ نہیں کر رہا، بات اب اور طرف جا رہی ہے. میں فقط آپ لوگوں سے آپ کی توجہ مانگ رہا ہوں. آپ لوگ ایسے اپنا سر بھی ہلا دیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ میری بات آپ لوگوں تک پہنچی ہے، اور یہ مہمان ہوں، اتنا حق میرا آپ لوگوں پہ بنتا ہے. میرے ساتھ تعاون کیجیے پلیز. ہو کچھ کر دے کچھ، وہ ہوتا ہے امام. قرآن میں جہاں جناب ابراہیم کے امام ہونے کا ذکر آیا وہاں ساتھ یہ بھی ذکر آیا کہ گرے آگ میں تھے، بن گئی گلزار. تو جہاں یہ ذکر آیا وہاں ساتھ یہ ذکر بھی آیا، ہو کچھ کر دے کچھ. جناب ابراہیم علیہ السلام کو گھر والوں نے کہا کہ گھر آٹا ختم ہو گیا، روٹی پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں.
ختم ہو گیا پھر آگے سے ہزار کیا اس ٹائم کیوں نہیں دسے ٹھیک ہے نا پھیرا پوایا جی وہ گھر والوں نے کہا جی آٹا ختم ہو گیا جناب ابراہیم شام کے ٹائم مارکیٹ میں چلے گئے وہ جو بازار تھا اس بستی کا وہاں آٹا لینے کے لیے تھیلا وہ رکھا اپنے شانے پہ اور جس وقت آگے گئے تو آٹا ختم مارکیٹ میں بھی آٹا ختم اللہ کے نبی نے سوچا گھر والے امید پہ بیٹھے ہیں وہ آس لگائے بیٹھے ہیں میں کچھ لاؤں گا وہ کھائیں گے پھر اس کے بعد کل سے کام چلے گا آٹا ملا نہیں ہے کروں کیا اللہ کے نبی نے گھر والوں کا دل ٹوٹنے کے ڈر سے اسی تھیلے میں جس میں آٹا لینے آئے تھے صحرا کی ریت بھر لی بیٹھے ہو نا سنتے پے ہو نا میری گل ریت بھر لی ریت بھر کے واپس چلے گئے امام کون ہوتا ہے ہو کچھ کر دے کچھ بھری تھی ریت آ کے رکھی وہی ریت کا تھیلا گھر میں رکھا صبح روشنی ہوئی گھر والوں نے تھیلا کھولا ڈالی تھی ریت نکلا آٹا اے جڑے پیچھے بیٹھے سچی دسے تو سمجھ نہیں آئی جی آئیے تم تھوڑا جہا مسکرائی دیو میرے سامنے بھری تھی رکھی تھی ریت نکلا آٹا علامہ فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا ہو کچھ کر دے کچھ ہوتا ہے وہ امام تو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس کے ہاں ریت آٹے میں بدلے وہ بھی امام ہوتا ہے اور جس کے ہاتھ کا دھلا ہوا پانی ہیرو جواہر میں بدلے وہ بھی امام ہوتا ہے امامت ابراہیم کے پاس گئی تو ریت آٹے میں بدل گئی امامت چھٹے بادشاہ کے پاس جملہ پہلی بار کا تھا کورنگی 2.5 نمبر کراچی پھر اس کے بعد 2.5 سال یہ جملہ ممبر پہ نہیں آیا ہی نہیں ہے ساؤنڈ بند بھی ہو گیا تو میری آواز آتی رہے گی آواز لیکن آپ کی آواز مجھے آتی رہے 2.5 سال کسی ممبر سے یہ جملہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی کل مولا پہ آسرا کر کے اکاڑا پڑھ دیے میرا دل چاہتا ہے یہ مجمع جتنا میرا گھر والا ماحول ہے جہاں مجمع پہنچ گیا ہے نا میرا ذاتی طور پہ وہ آخری صف تک ہاتھ اٹھیں گے اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو سکا رکھ میرے سر پہ قرآن امام وہ ہوتا ہے ہو میرا بھائی مجھے دیکھیں ہو کچھ میں بڑی محنت کر رہا ہوں کر دے کچھ وہ ہوتا ہے امام امامت ابراہیم کے پاس گئی تو ریت آٹے میں بدل گئی امامت ہاتھ اچھے ہو منجے میں حقدار ہوں امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی تو ہاتھ دھونے والا پانی جواہرات میں بدل گیا رکھ میرے سر پہ قرآن امامت علی کے پاس آئی تو پوری مسجد نے دیکھا گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا گستاخ وہ بندہ آیا ہی نہیں مجلس میں پیر فلک شیر عباس بھائی جس کے پاس ہاتھ ہو میرے بھائی جس کے پاس ہاتھ ہے اگر وہ بلند کر سکتا ہے تو مجھے بندہ بتائیے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا امامت ابراہیم کے پاس گئی تو ریت آٹے میں بدلی چھٹے بادشاہ کے پاس ہاتھ ہے تو اونچا ہوئے پانی جواہر میں بدلا امامت علی کے پاس آئی گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا علی نے پورے علاقے کے سامنے کہا کیا وہ کتے بھی علی سے بحث کریں گے اور کیا کتے بھی علی سے بحث کریں گے تقلین بھائی پوری مسجد نے دیکھا بولتا ہوا آیا تھا بھونکتا ہوا گیا بولتا ہوا آیا تھا ارے بھونکتا ہوا واپس گیا جملہ دوبارہ سنو اور جملہ آمادہ رہنا اگلے جملے پہ ہاتھ اٹھانے کے لیے امامت ابراہیم کے پاس گئی کہ ریت آٹے میں بدل گئی امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی پانی جواہر میں بدل گیا کتنی کوئی داد ہوئے میرا پھر ہاتھ کھول کے امامت علی کے پاس آئی گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا رکھ میرے سر پہ قرآن پورے علاقے نے دیکھا منظر دوبارہ وہی آیا امامت حسن کے پاس آئی مرد عورت میں تبدیل ہو گیا مرد ارے مرد عورت میں بانا نہیں رانا اتھا ہی ہے تو جملہ میرے کو سن کے بیٹھیے گا نا 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 اب جملہ سنے حسین کس کریم کو کہتے ہیں ناظم عمر صاحب سے لے کے آخر تک امامت ابراہیم کے پاس گئی ریت آٹے میں بدلی امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی پانی جواہر میں بدلا امامت علی کے پاس آئی گستاخ کتے میں بدلا امامت حسن کے پاس آئی مرد عورت میں بدلا رکھیے میرے سر پہ قرآن قربان جائے عسکری حسین کی کریمی پہ وہی امامت حسین کے پاس آئی ہر گناہگار تھا علیہ السلام گزاری سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی کراچی والا مشاعرہ
میں ایک اور کلام ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کو خدا زندگی دے، ان کی مالک اگلے جان میں آسانیاں کرے، ان کے بچوں کو اللہ زندگی دے، معصوم اور ارسلان دو بیٹے ہیں ان کے، مولا انہیں ہم امان میں رکھے۔ ارسلان اعظمی ایک محفل کرواتے ہیں ریحان اعظمی صاحب کے جو چھوٹے بیٹے ہیں۔ ویسے تو ریحان اعظمی صاحب کو پاک و ہند میں ایک بڑا نام رہا ہے، ہم سب نے ندیم سرور صاحب کی زبان سے ان کے کتنے نوحے سنے، ریحان و سرور، سرور و ریحان کے نام سے یہ نام تو بچپن سے کانوں میں گونج رہے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے۔ محفل ہو گئی، تری محفل جب ہوتی ہے تو اس کا تھوڑا سا حساب کتاب ایسا ہوتا ہے کہ انجمن ایک مصرع دیتی ہے، اس مصرے کے اوپر پھر سارے شعراء کو کلام کہنا ہوتا ہے، اور پھر وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ان میں اچھا طرح مصرع یہ ہوتا ہے کہ ایک مصرع ہے، اس کے بیک گراؤنڈ پہ مصرع لگانا ہے، بیک گراؤنڈ پہ مصرع لگا کر مضمون باندھنا ہے۔ کوئی بھی مصرع، کوئی بھی دنیا کا مصرع اٹھا کے اس کے بیک گراؤنڈ پہ کچھ بھی سیٹ کر لے، اس کا مضمون بدل جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بار مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقین کو غصہ دلانے کے لیے کسی بندے نے مصرع دے دیا تھا، میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے۔ اور علی بھی میدان جنگ رکتے تھے، کون رکدا؟ علی ہی تو تھے جو رکتے تھے اور ٹک کے لڑتے تھے، لیکن اب وہ مصرع آ گیا، میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے۔ اب جہاں سارے علی والوں کو غصہ چڑھا، وہاں ایک پر مولا نے الگ کرم کر دیا، اس نے کہا گھبرانے والی بات ہی کوئی نہیں، اگر انہوں نے مصرع دے دیا ہے تو ہم اس کے پیچھے مصرع لگا کے اس کو اچھا کر دیتے ہیں۔ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے، اس کہ میں شعر پورا کر دینا، ایک لائن ہی پہ چلونی ہے، آؤ میں تم سناواں۔ مصرع ہے بعد از جہاد مال غنیمت کے واسطے، میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں۔ کیا اچھا لطف لیا یار مجمع نے، خدا کی قسم، پونے مجمع تک دا لہر آئی ہے، پیچھے والے بات پیچھے ہی رہ گئے۔ میدان جنگ میں کبھی بعد از جہاد مال غنیمت کے واسطے، تب علی میدان میں رکے ہی نہیں۔ تو ایسے کہ مصرے جو ہیں نا یہ آتے رہتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا، طرح مصرع آ گیا، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر۔ ہوں تسی دسو کہ کوئی آپ کا اگر کوئی ایسا جاننے والا ہو، آپ اس سے پوچھئے کہ اس مصرے کے پیچھے کیا گیرا لگے گی؟ الٹ کر پلٹ کر۔ صلوات سے سہارا دیجیے ذکر اہل بیت کو۔ بار دیگر صلوات تلاوت فرمائیں۔ جی میں لکھ وریا، جی میں حاضر، میں حاضر۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیے بلند آواز میں۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک معتبر ترین ذاکر اہل بیت، ان کی آمد پر بار دیگر بار صلوات۔ آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت میرے مولا حسین علیہ السلام کا ایک براہ راست میرے مولا کے کرم کا نظارہ، میری مراد ذاکر اہل بیت جناب وسیم عباس بلوچ صاحب برسر ممبر تشریف لے آئے۔ میں اکثر ان کے حوالے سے کہا کرتا ہوں کہ ملت کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے، سماجی حوالے سے جو خدمات ان کی ہیں، یا اس کام کے لیے مولا نے جیسے ان کو چنا ہے، یا جو کام میرے مولا نے ان سے لیے ہیں، علامہ طالب جوہری صاحب کا ایک مصرع میں ان کے حوالے سے پڑھا کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ یہ پیچھے تشریف فرمائیں تو میں ان کی تعریف میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ حقیقتیں ہیں۔ غالباً سیلاب کا موقع تھا، جس وقت جناب وسیم عباس صاحب کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ بیچارے لوگ اپنے علاقے سے اٹھ کے نہیں جا رہے تھے، حکومت سے اس حد تک دکھی تھے کہ اب سیلاب آیا تو ہم بہ جائیں گے، ہمیں زندگی نہیں چاہیے، اور انہوں نے صرف ایک انسان کا درد دل رکھتے ہوئے وہ جو سیلاب کا ریلا گزرنے کا وقت تھا اس سے پہلے وہاں پر پہنچ کے جیسے ان لوگوں کو ان کے علاقوں سے اٹھایا تھا اور جیسے ان کے ساتھ تعاون کیا تھا، یہ انہی کا کام ہے۔ میرے مولا ہے انہیں جزائے خیر عطا فرمائیں۔ طالب جوہری صاحب فرما گئے تھے دیار عشق میں تجدید عاشقی کے لیے ہم ایسے لوگ ضروری ہیں ہر صدی کے لیے۔ میں طرح مصرع پہ بات کر رہا تھا کہ طرح مصرع ہوتا کیا ہے، یا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ لگا کر کیسے شعر مکمل کرنا ہوتا ہے۔ مصرع تھا الٹ کر پلٹ کر،
پلٹ کر الٹ کر. پریشان تو نہیں ہو گئے تسی؟ پکی گل ہے نا؟ فٹ بیٹھے ہو نا؟ بس میں چلے ہاں میں تھوڑے مسکراہٹ ہی چلے ہاں. الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. اب یہ مصرع آ گیا اور دنیا جہان کے شاعر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اس کے پیچھے مصرع لگا کے شعر کیسے مکمل کریں. مصرع سمجھ جی نہیں پہ آਉਂدا. الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. آرٹسٹ بندے سے بات ہے، لیکن جب مولا کرم کرتے ہیں تو پھر کرم دنیا دیکھتی ہے. تیرا مصرع تھا الٹ کر پلٹ کر، تھکڑا نہیں، پلٹ کر الٹ کر. اس نے انتہا کر دی. اس نے کہا دنیا والوں یاد رکھنا، رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر. ارے شاعری ہو رہی ہے میرے بھائی جان، شاعری سنا رہا ہوں آپ کو. میں آپ کو کلاسیکی اردو سنا رہا ہوں، کوئی کھیل تھوڑی ممبر پہ کر رہا ہوں. الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ. وہ امام بخش ناسک سے مصرع نہیں ہو رہا تھا. مصرع آ گیا، مصرع موضوع ہے. اس سے پہلے مصرع مل ہی نہیں رہا. شعر کیسے؟ امام بخش ناسک بہت بڑا نام ہے. امام بخش ناسک ایسا نام ہے جس کے مصروں پہ غالب نے گرہ لگائی ہے. غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہیں جو معتقد میر نہیں. میر تقی میر کی شان میں. اور ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. یہاں تک آ جاتا ہے کہ کوئی میر بھی تھا والا مصرع بھی ناسخ کا ہے. غالب نے ناسخ کے مصروں پہ گرہ لگائی. دوسرا ناسخ کا بڑا تعارف یہ ہے کہ میر ببر علی حزنی نام تھا. انیس ناسخ نے کیا. انیس ناسخ کے شاگرد تھے. اب جو انیس کا بھی استاد ہو اس کا تعارف میں اور کیا کروں. مصرع ان کے پاس ہو گیا، رات کو خواب میں دیکھا کہ گوہر میں تنکا. اب مصرع وسیم میں مصرع ہو گیا ہے ناسک سے. اب مصرع سمجھ نہیں آ رہا کہ شعر کیسے پورا کیا جائے. رات کو خواب میں دیکھا کہ گوہر میں تنکا. گوہر میں موتی میں تنکا. مصرع ہو گیا ہے تے ہن ذہن آدا پیا کہ مصرع پورا ہے، شعر کے میں کرا. تو گھر کی کام والی نے جس وقت دسترخوان لگایا فرماتے ہیں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک شعر پورا نہیں ہوگا. اب وہ جو کام والی تھی اس نے کہا حضور بتائیے مصرع کیا ہے؟ کہتے ہیں مصرع رات کو خواب میں دیکھا کہ گوہر میں تنکا. اس نے کہا حضور شعر تو ہو گیا. کام والی کہہ رہی ہے سرکار، وفادار کہہ رہی ہے سرکار شعر تو ہو گیا. فرمایا کیا؟ اس نے کہا سرکار شعر ہے کہ شام کو اس نے کیا تھا در دنداں میں خلال، رات کو خواب میں دیکھا کہ گوہر میں تنکا. ترا مصرع ہو گیا جناب. اور ترا مصرع تھا محشر میں عشق حیدر قرار لے کے آ. ایسا ہی ہے، محشر میں عشق حیدر، محشر میں عشق حیدر قرار لے کے آ. اب اس کے اوپر 3 شعر سنیے. بھائیوں کا بڑے لاڈ سے حکم ہے، میں جملہ مصائب کا پڑھوں گا اور اپنے واجب الاحترام جو ہے ان کے حوالے ممبر کروں گا. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ یہ امتحان عشق ہے 100 بار لے کے آ. یہ آپ لوگ جتنے جوان بیٹھے ہیں، اگر آپ لوگ نہیں سننا چاہتے ہم آپ کو نہیں تنگ کرتے، اور اگر سننا چاہتے ہیں تو 2-3 منٹ میرے ساتھ تعاون کر لیں. یہ امتحان عشق ہے 100 بار. لفظ ہے دار. دار کہتے ہیں اس تختہ دار، مطلب وہ جگہ جہاں انسان کو سزائے موت دی جاتی ہے. ڈرپوک بندے سے بات نہیں کر رہا. ترا مصرع تھا محشر میں عشق حیدر قرار لے کے آ. میں ابتدائی یہاں سے کر رہا ہوں کہ ممبر پہ کبھی اپنا کلام نہیں پڑھا، لیکن اب انہوں نے حکم کیا ہے یہ امتحان عشق ہے 100 بار لے کے آ. میں جسم لے کے آتا ہوں تو دار لے کے آ. میرے مولا سلامت رکھیں، میرے مولا سلامت رکھیں. یہ امتحان عشق ہے 100 بار لے کے آ. میں جسم کے بنی، میں جسم لے کے آتا ہوں بابا جی تو دار. میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور اشارہ سمجھنے والی قوم مومن سے اچھی تو خدا نے خلق کوئی نہیں کی ہے، لیکن بات ماتمی بندے سے کر رہا ہوں. یہ امتحان عشق ہے 100 بار لے کے آ. میں جسم لے کے آتا ہوں تو دار لے کے آ. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں میں ماتمی ہوں. ارے میں ماتمی ہوں، چاکو چباؤ سے کیوں ڈروں، سینہ لیے کھڑا ہوں جگر خار لے کے آ. میرے مولا سلامت، یہ ہاتھ سلامت رکھے میرے مولا، یہ جوانی سلامت رہے. مل کے نعرہ حیدری. یہ امتحان عشق ہے 100 بار لے کے آ.
میں جسم، میرے مولا سلامت رکھیں، کیا اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ، یہ امتحان عشق ہے 100 بار لے کے آ، میں جسم لے کے آتا ہوں تو دار لے کے آ، میں ماتمی ہوں چاکو چباؤ سے کیوں ڈروں، سینہ لیے کھڑا ہوں جگر جگر خار لے کے آ۔ وسیم بھائی دعا فرمائیے گا، کوشش کی ہے شعر کہنے کی، میں سینہ لیے کھڑا، اللہ کرے اس ذمہ دار ترین قوم کے مرکزی پلیٹ فارم سے بیچارے علی عباس عسکری کی آواز اس مٹھی بھر ٹولے تک پہنچ جائے، جو ٹولی میری مخدومہ کے حرم میں، شام کے ملک میں، اسی سیدۃ الشام شہر میں میری بی بی کے روضے پہ ایک عارضی قبضہ جما کے بیٹھی ہے، اللہ کرے میری آواز پہنچ جائے اس سے پہلے کہیں دیر نہ ہو جائے، اور مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے اپنی تائید میں، یہ امتحان عشق ہے 100 بار لے کے آ، میں جسم لے کے آتا ہوں تو دار لے کے آ، میں ماتمی ہوں چاکو چباؤ سے کیوں ڈروں، سینہ لیے کھڑا ہوں جگر خار لے کے آ، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں ہٹ جاؤ، ارے ہٹ جاؤ، اس کے روضہ اقدس سے وہ کہیں غازی سے یہ نہ کہہ دے کہ تلوار لے کے آ۔ بسم اللہ، ارے بسم اللہ، ہٹ جاؤ اس کے روضہ اقدس سے وہ کہیں غازی سے یہ نہ کہہ دے۔ ترا مصرع کیا تھا؟ محشر میں عشق حیدر کرار لے کے آ، وسیم بھائی گرہ باندھی ہے، محشر میں عشق حیدر کرار لے کے آ، غازی سے یہ نہ کہہ دے کہ تلوار لے کے آ، اور کرتا رہتا ہوں اکثر اپنی مرحومہ ماں کو ممبر پہ یاد کرتا رہتا ہوں، غازی سے یہ نہ کہہ دے کہ تلوار لے کے آ، اور گرا ہے کہ تضمین کہی ہے کہ عباس ماں کی عزت و حرمت کی بات ہے، محشر میں عشق حیدر کرار لے کے آ۔ دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی۔ ایک جملہ پڑھنا ہے، فقط ایک جملہ، میرے مولا آپ سب کو کربلا کی زواری نصیب فرمائے، میرے مولا آپ لوگوں کو نجف سے کربلا پیدل چلنا نصیب فرمائے۔ میر انیس نے فرمایا تھا، شبیہ ہے امام زماں کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں، کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، کہ سینے سے بابا سینہ کھینچتے ہیں۔ کیا بات ہے، کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، کہ سینے سے بابا، کیا کہا ہے، سینہ کھینچتے ہیں۔ انیس فرماتے ہیں پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستم گر میری بالیاں کھینچتے ہیں۔ حسین مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں کربلا سے، عجب تھا اکبر کی لاش پر بھی جو میں نے اپنی دعائیں مانگی، برہنہ سر جو علی کی بیٹی سے بیٹیوں کی ردائیں مانگی۔ عجب تھا اکبر، کربلا جانا واقعی مشکل ہے، آپ یقین کریں مشکل کام ہے، لیکن جو کربلا چلا جاتا ہے نا، میں واپسی پر اس کے دل کا حال بتا رہا ہوں، کوئی جا ہی نہیں سکتا خدا کی۔ میر انیس نے کہا تھا چرچے تیری تنہائی کے عالم میں رہیں گے، جو خاص ہیں بندے تیرے ماتم میں رہیں گے۔ اتنی ساری دنیا بھری پڑی ہے خدا کی قسم، لیکن کس کو توفیق ہوتی ہے، کسی کا بلاوا آتا ہے، کچھ ہی خوش نصیب ہوتے ہیں، لیکن عزت حسین کی قسم بڑا مشکل ہے کربلا جانا، بڑا بابا جی بڑا مشکل ہے کربلا جانا، با خدا یہ قرآن پکڑ کے کہہ رہا ہوں، لیکن کربلا جانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کربلا سے واپس آنا مشکل۔ جب ظاہر کربلا سے واپس آتا ہے تو اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہے، سنیے گا۔ عجب تھا اکبر کی لاش پر بھی جو میں نے اپنی دعائیں مانگی، برہنہ سر جو علی کی بیٹی سے بیٹیوں کی ردائیں مانگی، تڑپتے اصغر کو دیکھ کر بھی نواسوں پوتوں کی خیر مانگی۔
شکستہ قاسم کے ٹکڑے دیکھے پا ہم نواؤں کی خیر. جی ہائے کرو تو میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اور شعر نظر انداز کرنے والا نہیں ہے، اس کے استقبال میں کچھ ہائے ضرور کرنا. ظاہر کہتا ہے مولا مجھے معاف کرنا، مولا آپ نے مجھے کربلا بلایا تو تھا، لیکن میں تیرے زخمی بدن سے ہٹ کر کیوں اپنی سوچوں میں گم کھڑا تھا، جہاں پہ کنبا قبیلہ سارا زمین پہ بکھرا ہوا پڑا تھا. جی کرا جی 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 میں تیرے زخمی میں پھر پڑھتا ہوں، میں تیرے زخمی بدن سے ہٹ کر کیوں اپنی سوچوں میں گم کھڑا تھا، جہاں پہ کنبا قبیلہ سارا زمین پہ بکھرا ہوا. لیجیے شعر سنیے گا. زمین پہ بکھرا ہوا پڑا تھا. وہ کہتا ہے مولا مجھے معاف کرنا، مولا مجھے معاف کرنا، میں گنجے شہداء کی بکھری لاشوں میں، مولا میں گنجے شہداء کی بکھری لاشوں میں اپنے ہوش و حواس میں تھا. میں ٹھنڈا پانی بھی پی رہا تھا جہاں پہ اصغر بھی پیاس میں، جہاں پہ قاتل نے ننھی دختر کے منہ پہ اتنے تماچے مارے، جلائے خیمے لگائے درے تڑپتی بچی کے در اتارے، جہاں پہ اصغر کے خون کو تو جبین اقدس پہ مل رہا تھا، جہاں پہ غازی کے ہاتھ لے کر تو دشمنوں میں بھی چپ کھڑا تھا. میں تیرا مجرم ہوں میرے مالک، تو مجھ کو پتھر سے در بنا دے، اے کربلا کے قدیم قادر تو مجھ سے آسی کو حر بنا دے. میں تیرے قائم کی خیر مانگوں ہر ایک اپنی دعا سے پہلے، حسین مجھ کو معاف کرنا میں زندہ آیا ہوں کربلا سے. میرے بھائیو 2 اولادیں تھیں میرے مولا حسین کی جو کربلا سے بچ گئیں، ایک سید سجاد اور ایک 4 سال کی بیٹی. رکھیے میرے سر پہ قرآن، میں کوئی تمہید نہیں باندھ رہا، میں فقط آدھے منٹ کے بعد ممبر چھوڑ کے آپ کو سلام کر رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ کچھ نہیں تو میں اسے شیعہ نہیں مانتا جو ہائے نہ کر سکے، باقی جو بھی ہے میرے لیے معزز ہے. میرے سر پہ قرآن رکھیے. 1600 میل کے سفر میں علماء مقاتل نے لکھا بابا کے قاتل جب جب تماچا مارتے تھے بھائی سے شکوہ نہیں کرتی تھی، زنجیر ہلا کر فقط اتنا کہتی تھی سجاد گھر کب جائیں. کتنی بہنیں اس پردے کے پیچھے ابھی بھی ایسے بیٹھی ہیں جنہیں اس چیز کا مان ہے، بہنا مان رکھ کے بیٹھی ہیں کہ ایسی بے وارث نہیں. میرا بھائی میرے ساتھ ہے، مجلس ختم ہوگی وہ فلاں کونے پہ میرا بھائی کھڑا ہوگا سواری لے کر، میں اس کے پاس چلی جاؤں گی، مجھے بٹھائے گا، مجھے جلدی سے جلدی گھر پہنچائے گا اندھیرا ہونے سے پہلے. یہ بھائی اس مجلس میں کتنے ہیں، کتنے بھائی ابھی کھڑے ہو جائیں گے. رکھیے سب کے سروں پہ قرآن، جو ذمہ داری لے کر بیٹھے ہیں کہ یار میں اکیلا نہیں ہوں، نازک معاملہ ہے، زمانہ نازک ہے، حالات خراب ہیں، میری بہن میرے نال ہے، میں بہن نو جلد از جلد گھر پہنچاونا ہے، ایسی گھر تو دور آ. یہ ہے بھائیوں کی ذمہ داری. اور پہلا ہے بہنوں کا خیال رکھ میرے سر پہ قرآن. جب بہن پوچھتی تھی نا بھیا گھر کب آئے گا، سجاد میں تھک گئی ہوں، اس وقت جب جواب نہیں ہوتا تھا تو سید سجاد رو کر فقط اتنا کہتے تھے پھوپھی اماں دعا مانگ اب سجاد کو موت آ جائے، اماں دعا مانگ اب سجاد مر جائے. 2 حسرتیں مجھے پڑھنی ہیں، دو سوال مجھے پڑھنے ہیں. بیٹی پوچھتی تھی گھر کب جائیں گے، بیٹا پوچھتا تھا موت کب آئے گی. بندہ سر نیچے کر لے جو ہے نہیں کر سکتا، ممبر عسکری جملے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے. بیٹی کہتی تھی گھر کب آئے گا، بیٹا کہتا تھا موت کب آئے گی. رکھ میرے سر پہ قرآن. کتنے بڑے غریب کو حسین کہتے ہیں. ارے جس کی اولاد میں جو موت مانگتا تھا وہ مدینے واپس آ گیا، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی، جو جینا چاہتی تھی جی ارے جو موت مانگتا تھا اسے قسمت گھر لے آئی. اب روکا ہے تو جملہ سنیے گا، جو جینا چاہتا تھا، جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی، اور جو جگہ جگہ پہ موڑ پہ موت مانگتا تھا اسے تقدیر گھر واپس لے آئی. میں گھر واپس آنے کا وقت نہیں بتاتا، میں 4 سال کی بہن کے دفن کا ایک منظر سناتا ہوں، اور پھر ان بھائیوں سے بات کر رہا ہوں جو مجلس میں بہنوں کو ساتھ لائے ہیں.
اس والد سے بات کر رہا ہوں جو مجلس میں بیٹی کو ساتھ لایا. رکھ میرے سر، میں نہیں بتا سکتا، با خدا میں بتا ہی نہیں سکتا میرے امام نے پردیس میں 4 سال کی بہن کو کس دل سے دفن کیا. میں کیا کوئی بھی نہیں، کون بتائے کہ سید سجاد کے دل پہ اس وقت کیا گزری جب زخمی بہن کو پردیس میں سلایا. کیسے دفنایا میں نہیں جانتا. اور رکھیے میرے سر پہ قرآن، علماء مقاتل نے لکھا میرے امام نے بہن دفن کی. دفن کرنے کے بعد قبر بنائی. جب قبر بن گئی تو اس کی پائنتی سر مارا. سر مارنے کی دیر تھی، پیشانی پھٹی اور خون نکلا. جب خون نکلا تو تیرے اور میرے باقر امام پاس آئے، ہاتھ باندھ کے فرماتے ہیں بابا شام غریبہ بھی اتنا نہیں روئے جتنا آج روئے ہو. خیر ہے. باقر کو لگایا سینے سے. وہ بندہ بد نصیب ہے جو ہائے نہیں کر سکتا. ممبر چھوڑ رہا ہوں، روکا ہے تو جملہ پڑھ رہا ہوں. سینے سے لگا کے فرماتے ہیں باقر مجھ سے پوچھتے ہو میں شام غریبہ سے زیادہ کیوں رویا ہوں؟ اور باقر میں اپنی قبر تک رہوں گا. باقر میرا جہاں تک بس چلے گا میں وہاں تک رہوں گا. بابا ہوا کیا ہے؟ رو کے فرماتے ہیں باقر مجھے موت آ جاتی، باقر میں وہ منظر نہ دیکھتا. باقر میں اپنی 4 سال کی بہن کو دفن کر رہا تھا. بھائی جن تیاری کرے ماتم دی. باقر میں اپنی بہن کو سلا رہا تھا. باقر اتفاقاً میری نظریں پڑی ہیں، میں نے دیکھا قبر کی اندر میری 4 سال کی بہن کے ننھے ننھے لب ہل رہے تھے. باقر میں قریب گیا ہوں، اب جو میں نے کان لگا کر سنی ہے وہ میں صدقے جاوا. اور باقر قبر کے اندر سے میری 4 سال کی بہن کہہ رہی تھی بھیا سجاد میں قبر میں اپنے بابا حسین کو رونا چاہتی ہوں. سجاد میں نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، سجاد مرنے کے بعد مانگ رہی ہوں مجھے خالی نہ لوٹانا. اور سجاد میں قبر میں اپنے بابا کو رونا چاہتی ہوں. مجھے شام کے لوگوں سے یہ پتہ کر دو شام میں جو قیدی مر جاتا ہے سجاد اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا نا. اور سجاد مجھے ڈر لگتا ہے.